بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے ہم نے الادب الجمیل، ادب پر مشتمل ایک کتاب پڑھی۔ وہاں پر بحمدہ تعالی ادب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع ہے کہ نہیں ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، مقاصد کیا ہیں، یہ پوری گفتگو وہاں پر تفصیلاً ہو چکی ہے۔ اب اس کی ایک دوسری کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام المدیح النبوی ہے۔ المدیح النبوی، اس کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ اس کتاب المدیح کا معنی کیا ہے اور اس کتاب کے مصنف کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے سامنے اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر کیا کیا موجود ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو آپ کتاب دیکھ رہے ہوں گے، المدیح النبوی لفضیلۃ الشیخ محمد یاسین اختر المصباحی۔ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، لکھا نہیں ہے، ان کے یہ اشعار نہیں ہیں، اشعار چونکہ اس کتاب کے اندر اشعار ہی ہیں، یہ اشعار ان کے نہیں ہیں۔ انہوں نے ادب کے شاہپاروں کو اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات، اخلاق، کردار، عادات پر مشتمل اشعار تھے اور ادب پر مشتمل تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر یہ کتاب ترتیب دی۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک حاشیہ بھی لکھا، حاشیہ نگار ہیں استاذ محمد ساجد علی المصباحی، ٹھیک ہے یہ، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے استاذ بھی ہیں، مولانا محمد ساجد علی مصباحی، استاذ نفیس احمد المصباحی یہ بھی میرے استاذ ہیں، البتہ محمد یاسین اختر صاحب علیہ الرحمہ ان سے باضابطہ اکتساب فیض کا موقع نہیں مل پایا۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ یہ کون شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام ہے یاسین اختر مصباحی اعظمی۔ ان کی ولادت اعظم گڑھ ضلع کے ایک علاقہ ادری کا ایک گاؤں، اس کی ایک بستی جس کا نام ہے خالص پور، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ ابھی یہ ادری موجودہ زمانے میں ابھی ادری مئو ضلع میں پڑتا ہے، چونکہ پہلے مئو اور اعظم گڑھ ایک ہی ضلع تھا، اب یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، دو حصے میں تقسیم ہو چکا، اب یہ حصہ مئو میں پڑتا ہے۔ اچھا، ان کی ولادت 1953 عیسوی میں ہوئی۔ کتنے؟ 1953۔ ان کے والد صاحب نے ان کا نام محمد یاسین رکھا، لیکن ان کے استاذ نے ان کا نام ان کے ساتھ اختر بھی بڑھا دیا اور محمد یاسین اختر ہوا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے بیت العلوم جو کہ خالص پور ہی کے اندر مدرسہ تھا، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ پھر کچھ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے ادری کا مشہور ادارہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بعد ڈائریکٹ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لائے اور 1970 عیسوی میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ پیدائش کب کی ہے؟ 1953، اور فارغ التحصیل کب ہو رہے ہیں؟ 1970۔ کتنے سال میں؟ 17 سال میں۔ صرف 17 سال میں انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں دورۃ الحدیث مکمل کر لیا، اتنی کم عمری میں۔
اچھا، اور یہاں سے فارغ ہونے والے کو مصباحی کہا جاتا ہے، تو اب ان کے نام کے ساتھ یاسین اختر مصباحی یہ ایک الگ سے اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلے ان کی تدریس غریب نواز الہ آباد، دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جو کہ بہت پرانا ادارہ ہے، یہاں پر انہوں نے تدریس شروع کی، اور 1971 سے 1974 تک 3 سال تک یہاں پر تدریس کی۔ پھر 1974 کے بعد انہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تدریس کے لیے بلا لیا گیا، اور 1974 سے لے کر کے 1982 تک یہاں پر تدریس کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اور اس پورے تدریس کے زمانے میں یہاں پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں بحیثیت شیخ الادب فائز رہے، شیخ الادب کی حیثیت سے۔ ان کو ادب میں بہت ہی دلچسپی تھی، تو اس معاملے میں ان کو کافی مہارت حاصل تھی، اور اس منصب پر یہ فائز رہے۔ 8 سال تک الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں تدریس کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اچھے طریقے سے تدریس کے کام انجام دیے۔ اسی دوران بہت سارے کام کیے، تصنیفی کام کیے، تالیفی کام کیے۔ پھر اس کے بعد ان کا بلاوا آیا، اور مملکت سعودیہ عربیہ، یہاں کی راجدھانی کیپٹل ریاض، وہاں گئے، اور وہاں پر عربی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر فائز رہے۔ کتنے میں؟ 1982 میں گئے، اور پھر 1984 تک وہاں پر فائز رہے ایک شعبے میں۔ پھر اس کے بعد 1984 میں اپنے انڈیا واپس آئے۔ انڈیا واپس آنے کے بعد آپ کو ہندوستان کا ایک عظیم ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، جانتے ہیں؟ دلی میں بہت ہی مشہور و معروف اور ٹاپ لیول کا یہ ادارہ ہے۔ تو یہاں پر دینیات میں ایک لیکچرر کی حیثیت سے فائز ہوئے۔ کتنے میں؟ ہاں، 1988 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1984 میں جب واپس آئے دلی، واپس ہندوستان آئے، تو 1984 سے لے کر کے 1988 تک اپنے دیگر کام میں مصروف رہے۔ تصنیفی کام ہے، اور صحافت کے کام میں مجلات نکالنا، ادارے شائع کرنا، اور دیگر کام، اس میں بھی مصروف رہے۔ اور 1988 سے لے کر کے 1990 تک 2 سال تک یہاں پر لیکچرار کی حیثیت سے فائز رہے۔ اس کے بعد انہوں نے میدان صحافت میں بہت ہی بڑا کام کیا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک خود اپنا مجلہ نکالا، ایک ماہنامہ شائع کیا جس کا نام حجاز جدید تھا، حجاز جدید۔ اس کے بعد پھر ان کو اور زیادہ مقام حاصل ہوا۔ ایک ماہنامہ نکلتا تھا پہلے، اب بھی نکلتا، کنز الایمان، بہت ہی مشہور و معروف اس وقت تھا، تو اس کے بھی اہم رکن رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے دارالقلم۔ ہاں ہاں کیا؟ دارالقلم، ہاں۔ اور یہاں سے انہوں نے تصنیفی کام شروع کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بے شمار فوٹوز دیکھتے ہوں گے، یہ اب اتنے مقام پر اور بلند منصب پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ یہ عام انسان ہے، عام انسان کی طرح یہ نظر آتے۔ اور پھر یہ اپنے تصنیفی کام میں جاری رہے، کرتے رہے، کام کرتے رہے، بے شمار کتابیں تصنیف کی، تقریباً 16 سے زائد کتابیں انہوں نے تصنیف کی، بے شمار مقالات لکھے، سیمینار میں حاضر ہوتے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ جب بھی اشرفیہ کا سیمینار ہوتا، جب تک میں رہا ہر سیمینار میں وہاں پر ان کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اساتذہ کرام میں
حضور حافظ ملت بانی جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور خاص طور پر ہیں، اور مفتی عبد المنان مفتی عبد المنان جو کہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صدر رہ چکے ہیں، یہ بھی ان کے استاذ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں خاص شاگرد مفتی نظام الدین بھی ہیں، اور بھی دیگر ہیں بڑے بڑے جو منصب پر فائز ہیں اور بڑے بڑے علم والے ان کے شاگرد ہیں۔ اور پھر ان کا ایک سفر چل رہا تھا، علمی سفر، اور آخر میں یہ آفتاب و مہتاب کا سورج ڈوب گیا ابھی اسی سال۔ آپ کو تو خبر ملی ہوگی کب؟ ہاں، 7 مئی 2023 رات تقریباً 10 بجے دہلی میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ابھی تو اس طرح سے 1923 سے لے کر کے 2023 تک ان کی زندگی کا سفر رہا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال۔ 70 سال ہوئے نا، 47 سال ادھر، 23 سال ادھر، 47 اور 23 70 سال ان کی زندگی کا سفر رہا۔ اچھا، یہ تو ان کی زندگی کے بارے میں مصنف کی۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی، کیوں تصنیف کی یہ کتاب، مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا ہم پڑھیں گے، کیا کیا موجود ہے۔ پوری کتاب تو داخل نصاب ہے نہیں، لیکن ہے کیا اس کتاب کے اندر، وجہ سبب وجہ تالیف کیا ہے۔ علامہ محمد احمد مصباحی لکھتے ہیں اس کتاب کے تصنیف کے حوالے سے کہ مدارس اسلامیہ میں ادب کے حوالے سے جو کتابیں داخل تھیں تو یہ زیادہ تر شعراء کی شاعری، جو کہ ادب کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ شعر و شاعری میں ہے۔ بلاغت، فصاحت، زبان کی اہمیت اور اس جو کچھ بھی ہے، زیادہ تر شہ پارے کس کے اندر ہیں؟ اشعار میں، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت اور ادب کی حقیقت۔ یہ الگ بات ہے کہ نثر میں بھی ہے لیکن اشعار میں زیادہ ہے۔ اب کون سے اشعار ادب کے طور پر پڑھائے جائیں؟ ظاہر سی بات ہے جن کی زبان ہے اور جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے اشعار زیادہ فصیح و بلیغ، ادب پر مشتمل۔ تو آج کے زمانے کے شعراء کے اشعار اتنے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے پرانے زمانے کے جو شعراء تھے، زمانے جاہلیت کے شعراء یا دنیا پرست شعراء، جو صرف اپنی بادشاہ کی تعریف مال حاصل کرنے کے لیے اشعار بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف میں اشعار پیش کرتا ہے یا کسی اور کی تعریف میں اشعار پیش کرتا ہے، اس میں بہت سارے اشعار ایسے بھی ہیں جو ادب کے لحاظ سے تو بہت اچھے ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو ایسے اشعار آپ پڑھیں گے کہ ادب کے لحاظ سے بہت دلچسپ ہیں، بہت ہی شہ پارے ہیں، لیکن اخلاق اس کے اندر بہت اخلاقی کمی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اشعار ادب کے طور پر پڑھائے تو جاتے تھے لیکن کون سے اشعار؟ وہ اشعار جس میں دنیا کی تعریف، وہ اشعار جس میں دنیا کے محبوب کی تعریف، وہ اشعار جس میں حصول مال کے لیے بادشاہ کی تعریف، وہ اشعار جس میں حصول مال کے لیے بادشاہ کی اوٹنی کی تعریف، بادشاہ کے گدھے کی تعریف، بادشاہ کے چلنے کی تعریف۔ یہ اشعار مدارس اسلامیہ میں داخل تھے، کیونکہ پڑھنا تھا ادب، اس سے ہمیں بحث نہیں تھی، لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ اخلاق و کردار بھی اچھے ہوں۔ پھر مزید یہ کہ اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، عادات، اطوار اور اخلاق و کردار پر مشتمل اشعار ہیں ہی نہیں، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے
الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اساتذہ کرام نے کمر باندھ دی. ان میں سے سب سے پہلے علامہ یاسین اختر مصباحی ہیں. انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں ایک ادب کے شاہکاروں کو جمع کیا. جگہ جگہ سے جو صحابہ کرام کے اشعار ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حسان بن ثابت، جتنے بھی شعراء رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت پر جتنے بھی اشعار بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر آج کے زمانے تک جتنے بھی اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کیے گئے تھے اور ادب پر مشتمل تھے، ان کو انہوں نے چھان بین کر کے جمع کیا اور ایک کتاب کی ترتیب دی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس یہ کتاب سامنے موجود ہے، المدیح النبوی. یہ کتاب علامہ یاسین اختر مصباحی نے ترتیب تو دی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں تو 1979 ہی میں داخل نصاب ہو چکی تھی اور اب تک داخل نصاب ہے. 21 سال ادھر اور 23 سال ادھر. 21 اور 23 سال کتنے ہو گئے؟ 44 سال سے وہاں پر یہ کتاب داخل نصاب ہے. 70 میں ان کی فراغت ہوئی. 9 سال کے اندر انہوں نے ایک اہم بہت ہی معتبر کتاب ترتیب دی اور پھر داخل نصاب بھی ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان کے اکثر و بیشتر مدارس جامعات میں یہ کتاب داخل نصاب ہو چکی ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی خوبیوں کے پیش نظر، ٹھیک ہے، اور یہ داخل ہوتی ہی جا رہی اکثر و بیشتر مدارس میں. اب مقدمے کے اندر انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اپنا درد پیش کیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب کیوں ترتیب دی، وجہ کیا ہے. میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا. اچھا، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 نوع پر مشتمل ہے، 10 قسموں پر مشتمل ہے یہ کتاب. کتنے قسموں پر؟ 10 قسموں پر مشتمل ہے. آپ فہرست میں دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ تحمید، حمد الہی سے شروع کیا انہوں نے. ان اشعار کو پیش کیا جو ادب پر بھی مشتمل ہو اور حمد الہی بھی ہو. ٹھیک ہے. پھر دوسری قسم میں انہوں نے خوشخبری کو پیش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو دیگر حضرات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں اشعار پیش کیے تھے، ان اشعار کو یہاں پر جمع کیا ہے. پھر اس کے بعد ولادت رسول کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اعتذار الی سید الابرار، نہیں، المدائح والخصائص الکبریٰ، یعنی اوصاف اور خصوصیت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھی قسم میں. پانچویں قسم میں اعتذار الی سید الابرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعتذار کرنا، عذر، بارگاہ نبوت میں حاضری. اچھا، اس کے بعد رساء الرسول، رساء الرسول کے بارے میں ابھی گفتگو کریں گے. اس کے بعد دعوت الکئیب، 7ویں نمبر پر الاستبراک بالآثار، متبرک چیزوں سے، آثار سے برکت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. الحنین الی زیارت روضۃ النبی الامین، حنین کا معنی شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شوق. اس حوالے سے جو اشعار پیش کیے گئے تھے وہ یہاں پر جمع کیا انہوں نے. 10ویں نمبر پر التسلیم علی صاحب جنات النعیم، جنت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پر مشتمل اشعار بیان کیے ہیں، پیش کیے ہیں. یہ 10 قسمیں ہیں اس کتاب کے اندر. سمجھ میں آگے بات؟ اس کتاب کا نام المدیح النبوی ہے. اس پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں. المدیح کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بھائی؟
وہ شعر جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، عربی لغت میں اسے مدیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں وہ شعر جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اس شعر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مدیح کہتے ہیں۔ اچھا، اور ہندوستان والے یا اردو زبان والے، فارسی زبان والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی نعت، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدیح۔ المدیح النبوی، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ اشعار جن اشعار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ کتاب کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلو، اچھا ایک لفظ ابھی آیا رثاء النبی، رثاء النبی۔ اچھا، مدیح ہر اس شعر کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد ہو، چاہے ابھی بیان کیا جائے، چاہے وہ اشعار ابھی پیش کیے جائیں، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مدیح کہیں گے۔ لیکن کچھ اشعار کو خصوصیت حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ کی تعریف و توصیف میں جو اشعار پیش کیے گئے تھے اس کو رثا کہتے ہیں۔ رثاء الرسول، ابھی پڑھا نا ایک باب میں وہ بیان کیا گیا، رثاء الرسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو اشعار پیش کیے گئے تھے، صحابہ کرام نے پیش کیے تھے، آپ کی محبت میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں، اخلاق میں، کردار میں، عادات میں، اطوار میں، ان اشعار کو رثا کہتے ہیں۔ ورنہ مطلقاً جس شعر سے بھی حضور کی تعریف ہو، عربی میں اس کو المدیح کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلا، تو کتاب کے حوالے سے اور کتاب کے مصنف کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کے سماعتوں کے حوالے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم کتاب شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم، تقدیم یہ مصدر ہے، کہیں پر مقدمہ استعمال ہوتا ہے، کہیں پر مقدمہ استعمال ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ نے شرح تہذیب میں پڑھ لی۔ تقدیم مصدر تو ہے لیکن یا تو مفعول کے معنی میں یا اس میں فاعل کے معنی میں ہے، دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں مانیں گے تو پھر وہ متقدمہ کے معنی میں ہوگا، باب تفاعل میں چلا جائے گا، اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں مانیں گے تو باب تفعیل ہی کا مفعول رہے گا، مقدمہ ہوگا، یعنی وہ باتیں جو مقصد سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ مقدمہ کا معنی جو پہلے کیا گیا ہو، پہلے بیان کیا گیا ہو، مقدمہ اس میں مفعول۔ اور اگر مقدمہ کریں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ پہلے کرنے والی، پہلے بیان کرنے والا، تو یہ تو پہلے بیان نہیں کر رہا ہے نا، بلکہ اسے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مقدمہ اس میں فاعل کس باب سے ہو جائے گا؟ متقدمہ کے معنی میں ہو جائے گا۔ متقدمہ باب تفعول سے اس وقت اس کا معنی ہو جائے گا وہ باتیں جو پہلے آتی ہوں، پہلے آنے والی باتیں۔ واضح؟